ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عدل و انصاف میں دو نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے۔ دونوں نوجوانوں نے پکڑے ہوئے نوجوان پر فرد جرم عائد کیا کہ اس نے ہمارے باپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا واقعی تم نے ان دونوں کے والد کو قتل کیا ہے؟ نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، بلا شبہ مجھ سے یہ قصور سرزد ہوا ہے اور میں نے غصہ کی حالت میں ایک پتھر اٹھا کر ان کے والد کو مارا، جس کے لگنے سے وہ ہلاک ہو گیا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا، اے نوجوان، اب چونکہ تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق ضروری ہے کہ تجھ سے قصاص لیا جائے۔ اس نوجوان نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا۔ اب ان دونوں نوجوانوں سے دریافت کیا گیا کہ وہ اپنے والد کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جان کے بدلے جان لیں گے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ نوجوان جان کے بدلے میں اپنی جان پیش کرے۔ اس نوجوان نے فیصلہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں قصاص کے لیے حاضر ہوں، لیکن ایک گزارش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی بات کہنے کی اجازت فرمائی۔ اس پر اس نوجوان نے کہا، میرے ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ ابھی نابالغ ہے۔ میرے مرحوم والد نے مرنے سے پہلے کچھ سونا میرے سپرد کیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو میں اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک مقام پر دفن کر دیا ہوا ہے جس کا علم میرے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس کو نہ ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ روز قیامت اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، اس لیے مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دی جائے تاکہ میں امانت اس کے حقدار تک پہنچا ہوں۔ اس مقصد کے لیے مجھے 3 دن کے لیے ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو فرمایا کہ میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، لیکن تمہاری ضمانت کون دے گا کہ تم 3 دن کے بعد قصاص کے لیے حاضر ہو جاؤ گے؟ اس وقت دربار فاروقی میں بے شمار لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تشریف فرما تھے۔ اس نوجوان نے دربار میں کھڑے سب لوگوں کی طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی اس کا چاہنے والا ہو جو اس کی ضمانت دے دے۔ اچانک اس کی نظر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہر گئی اور اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دے دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس نوجوان کی ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ دونوں مدعی نوجوانوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے لیے نوجوان کو رہا کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا تو دونوں مدعی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ دربار میں پہلے سے زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوئے تھے۔ لوگوں میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ وہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا ہے۔ کون بے وقوف ہوگا جو اس طرح بچ جانے کے بعد خود ہی اپنی جان دینے کے لیے دوبارہ آ جائے گا؟ جو وعدہ ختم ہونے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ مجرم کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ دونوں مدعی نوجوانوں کو اس بات پر سخت غصہ چڑھا ہوا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت دے کر ان کے باپ کے قاتل کو بھگا دیا ہے۔ جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حوصلے اور پرسکون لہجے میں فرمایا، اگر تیسرے دن کا مقررہ وقت گزر گیا اور وہ نوجوان حاضر نہ ہوا تو اللہ کی قسم میں اپنی ضمانت ضرور پوری کر دوں گا۔ دربار فاروقی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔
اور مقررہ وقت کے پورا ہونے کا انتظار ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر مجرم نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اسلامی شرع کے مطابق ضامن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کو سن کر جید صاحبہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئے اور دوسرے سب مسلمان بھی تشریف میں مبتلا ہو گئے۔ بعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر وہ نوجوان نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص طلب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے مقررہ وقت گزرنے سے پہلے ہی دونوں نوجوانوں کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ وہ کسی طرح خون بہا قبول کرنے پر رضامند ہو جائے، لیکن انہوں نے خون بہا لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم خون کے بدلے میں خون چاہتے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک طرف سے شور اٹھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ مجرم بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ پسینے میں شرابور دوڑتا ہوا حاضر ہو گیا۔ آتے ہی سب کو سلام کیا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے ماموں کے حوالے کر آیا ہوں اور اس کی امانت بھی اس کو بتا دی ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پورا کریں، میں حاضر ہوں۔ تمام مجمع پر سکتہ طاری تھا۔ اچانک لوگوں کے درمیان میں سے نکل کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا اس کو کہ یہ نوجوان کون ہے اور کس جگہ کا رہنے والا ہے، اور نہ ہی میں نے اس دن سے پہلے اس کو کبھی دیکھا تھا، لیکن جب اس نے سب لوگوں کو چھوڑ کر مجھے اپنا ضامن بنایا تو مجھے یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ میں اس کا دل توڑوں، اور پھر مجھے اس کی شکل و صورت نے اس بات کا یقین بھی دلا دیا تھا کہ یہ نوجوان اپنے وعدہ کی ضرور پاسداری کرے گا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی تھی۔ نوجوان کے حاضر ہو جانے پر دربار فاروقی میں موجود لوگوں کے چہروں پر رونق کے آثار نمودار ہو گئے اور سب لوگ نوجوان کے وعدے کی پاسداری پر عش عش کر رہے تھے۔ اور دونوں مدعی نوجوان بھی اس نوجوان کے اس فعل سے متاثر ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بآواز بلند عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ یہ آواز سن کر سب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کر دوں گا۔ نوجوانوں نے جواب دیا، امیر المومنین، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے باپ کا خون معاف کیا ہے، اس لیے اب ہم کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے اور نہ ہی لیں گے۔ اس واقعے سے سب لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور سارے ہنسی خوشی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔